support progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। 26 आयत का खुलासा सीरीज़ में आज हम सूरत तौबा की 9 आयत पर बात करेंगे जिन पर एतराज़ किया गया है। मतलब ये कि ये कमोबेश एक ही पस मंज़र और मुतल्लक़ा वाक़यात का ज़िक्र है। आयत नंबर 5, 14, 23, 28, 29, 37, 58, 111, 123, Chapter 9, verses 5, 14, 23, 28, 29, 37, 58, 111, 123। नाजरीन, ये सूरत दो नामों से मशहूर है, एक अत-तौबा, दूसरे अल-बरात। तौबा इस लिहाज से कि इसमें एक जगह बाज़ अहले ईमान के क़सूर की माफ़ी का ज़िक्र है, और बरात इस लिहाज से कि इसके आगाज़ में मुशरिकीन से बरी-उज़्ज़िम्मा होने का ऐलान है। इस सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई थी, इसलिए सहाबा कराम ने भी नहीं लिखी और बाद के लोग भी इसकी पैरवी करते रहे। ये इस बात का मज़ीद एक सबूत है कि कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यों का त्यों लेने और जैसा दिया गया था वैसा ही उसको महफूज रखने में किस दर्जा एहतियात और एहतमाम से काम लिया गया है। अब वसीम रिजवी ने तो इसकी तरतीब भी बदल दी है और उसका दावा है कि उन्होंने जिस लिहाज से ये नाजिल हुआ था, जिस तरतीब से नाजिल हुआ था, उसको उसी तरतीब में कर दिया है। और यहाँ सहाबा का इतना एहतराम है कि बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई तो बिस्मिल्लाह नहीं लिखी और उसी तरतीब में उसको कबूल किया। बहरहाल, इस सूरत के मज़ामीन का ताल्लुक़ सुलह हुदैबिया से होता है। इस्लाम एक मुकम्मल तहज़ीब व तमद्दुन और एक कामिल बाइख्तियार रियासत बन गया था सुलह हुदैबिया के 6 साल की मुद्दत में। अरब में हुदैबिया के बाद 2 साल के अंदर ही इस्लाम का दायरा असर इतना फैल गया और इसकी ताकत इतनी ज़बरदस्त हो गई कि पुरानी जाहिलियत उसके मुकाबले में बेबस होकर रह गई। आखिरकार जब कुरैश ने हुदैबिया के मुआहदे को तोड़ डाला, वो इस बंदिश से आज़ाद होकर इस्लाम से एक आखिरी फ़ैसला कुन मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस अहद शिकनी के बाद उनको संभलने का मौका न दिया। काबे का इंतज़ाम अहले ईमान के हाथ में आ जाने के बाद ये बिल्कुल नामुनासिब था कि जो घर खालिस खुदा की परस्तिश के लिए वक्फ़ किया गया था उसमें बदस्तूर शिरक होता रहे। बैतुल्लाह की हदूद में शिरक व जाहिलियत की तमाम रस्में भी बंद कर देनी चाहिए। अरब की तमद्दुनी ज़िंदगी में रसूम जाहिलियत के जो आसार अभी तक बाकी थे, उनका जदीद इस्लामी दौर में जारी रहना किसी तरह दुरुस्त न था। मुसलमानों को बताया गया कि बक़िया आसार जाहिलियत के साथ उन्हें क्या करना चाहिए। अरब के बाहर दीन हक़ का दायरा असर के मामले में रूम और ईरान की सियासी क़ुव्वत सबसे बड़ी सद्दे राह थी। मुसलमानों को हिदायत की गई कि अरब के बाहर जो लोग दीन हक़ के पैरू नहीं हैं, उन्हें इख्तियार है कि ईमान लाएं या ना लाएं। नाजरीन, ये बात नोट करें कि उन्हें इख्तियार दिया गया कि ईमान लाएं या ना लाएं, लेकिन उनको ये हक़ नहीं है कि खुदा की ज़मीन पर अपना हुक्म जारी करें, अपनी गुमराहियों को खल्क़े खुदा पर और उनकी आने वाली नस्लों पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जिस आज़ादी के इस्तेमाल का उन्हें इख्तियार दिया जा सकता है वो बस इसी हद तक है कि ख़ुद अगर गुमराह रहना चाहते हैं तो रहें, बशर्ते कि जज़िया देकर इस्लामी इक़्तिदार के मती बने रहें। अहम मसला मुनाफ़िकीन का था। बैरूनी ख़तरात का दबाव कम हो गया था, बल्कि नहीं रहा था, इसलिए हुक्म दिया गया कि आइंदा उनके साथ कोई नरमी न की जाए और वही सख्त बर्ताव उन छुपे हुए मुनकिरीन हक़ के साथ भी हो जो खुले मुनकिरीन हक़ के साथ होता है। मोमिनीन सादिक़ीन में अब तक जो थोड़ा बहुत ज़ोफ़ अज़्म बाकी था उसका इलाज भी ज़रूरी था। ज़ोफ़ ईमान से बढ़कर कोई अंदरूनी ख़तरा इस्लामी जमात के लिए ना हो सकता था, इसलिए जिन लोगों ने तबूक के मौके पर सुस्ती और कमज़ोरी दिखाई थी उनको निहायत शिद्दत के साथ मलामत की गई कि पीछे रह जाने वालों के इस फ़ेल को कि वो बिला उज़्र माखूल पीछे रह गए, बजाय ख़ुद एक मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल और ईमान में उनके नाराज़ होने का एक बय्यन सबूत करार दिया गया और आइंदा के लिए पूरी सफाई के साथ ये बात वाज़ेह कर दी गई कि इस पहलू की कसर किसी दूसरे मजहबी अमल से पूरी ना हो सकेगी।
ان امور کو نظر میں رکھ کر سورۃ التوبہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے تمام مضامین بآسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اس سورت کا خطبہ 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کے پیچھے جب یہ سورت نازل ہوئے تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسے ابوبکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں۔ چنانچہ حضرت علی کو اس خدمت پر مامور کیا گیا اور ساتھ ہی ہدایات فرما دیں کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کر دیں۔ پہلے، جنت میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ دوسرا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے۔ تیسرا، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے، جو رسم جاہلیت تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی۔ فتح مکہ کے بعد پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا، پھر 9 ہجری میں یہ دوسرا حج ہے جس میں یہ خطبہ نازل ہوا۔ اس میں مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر۔ اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرمان خداوندی ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے غداری کا اندیشہ ہو تو علل اعلان اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے، کیونکہ اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے۔ اسی ضابطۂ اخلاقی کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے۔ اس اعلان برات سے یہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یکایک معاہدات کو توڑ کر خانہ جنگی برپا کر دیں۔ بہرحال اس اعلان کے بعد 4 مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں، لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں، یا اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کریں۔ اس مدت اور مقاصد کے مد نظر آیت نمبر 5 کا خلاصہ دیکھیں۔ Then, when the sacred months have passed, then kill the mushrikeen wherever you find them, and capture them, and besiege them, and lie in wait for them in every ambush. But if they repent and accept Islamic monotheism, and perform a salat and a zakat, then leave their way free. Verily, Allah is oft forgiving, most merciful. یہاں حرام مہینوں سے مراد وہ نہیں جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، بلکہ اس جگہ وہ 4 مہینے مراد ہیں جن کی مہلت دی گئی تھی، چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرکین پر حملہ آور ہوتے، اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے۔ اب اس کا اردو ترجمہ دیکھیں ناظرین۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں طے کرتے ہیں مگر دل میں بدعہدی کا ارادہ ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت تجربے سے اس طرح ملتا ہے کہ جب کبھی انہوں نے معاہدہ کیا توڑنے ہی کے لیے کیا۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہ اخلاقی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ اخلاق کی پابندیوں کو توڑنے میں کوئی باک، اور اتنے ہی پر اکتفا بھی نہ کیا، اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کوششیں یہ کی کہ دعوت حق کا کام
کسی طرح چلنے نہ پائے، خیر و اصلاح کی اس پکار کو کوئی سننے نہ پائے، بلکہ وہ موہی بن کر دیے جائیں جن سے یہ پکار بلند ہوتی ہے۔ اس کے باوجود فرمان خداوندی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں، یعنی توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور یہ شرائط پوری کرنے کا نتیجہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال سے تعرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ مزید برآں اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اسلامی سوسائٹی میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی، تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق و امتیاز ان کی ترقی کی راہ میں حائل نہ ہوگا۔ اب اس سے بڑھ کر مساوات کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی پس منظر میں آیت نمبر 13 اور 14 کا ترجمہ دیکھیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اشارتاً انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی اختیار کرنے میں جہاں اس کا امکان ہے کہ ہنگامہ جنگ برپا ہوگا، وہاں اس کا بھی امکان ہے کہ لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی، لیکن اس اشارے کو زیادہ نمایاں اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایسا کرنے سے ایک طرف تو مسلمانوں کی تیاری جنگ ہلکی پڑ جاتی، اور دوسری طرف مشرکین کے لیے اس دھمکی کا پہلو بھی خفیف ہو جاتا، جس نے انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی پوزیشن کی نزاکت پر غور کرنے اور بالآخر نظام اسلامی میں جذب ہو جانے پر آمادہ کیا۔ ناظرین، اس سورت کی بقیہ آیات پر ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ سالار نیوز چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔